فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دل میں بانٹ ڈالی گناہ کی اور پرہیزگاری کی۔ دل میں تو ہر طرح باتیں آتی ہے، لیکن جب دل کا آئینہ روشن ہو تو کرامات بنتی ہے، اور جب دل کا آئینہ گدلا ہو تو پراگندگیاں بنتی ہے۔ پس الہام کیا اس کو فجور اور تقوی کا۔ علماء اس لیے فرماتے ہیں کشف الولی ومنامہ وکرامتہ لیست بحجت شرعیہ، ولی کا کشف، اس کا خواب اور اس کی کرامت شریعت میں دلیل نہیں، اگر دلیل ہے تو ذر ولی کی دلیل تفسیر ہے، نہ کہ ولی کا خواب اور ان کے مکاشفات۔ حضرت مجدد مکتوبات میں فرماتے ہیں مجھے محمد الرسول اللہ کی تعلیمات کافی ہے، میں نور الدین نوری کی کرامات کو کیا کروں گا، اور مجھے مکی پیغمبر کی سنت کافی ہے، میں ابن العربی کے فتوحات مکیہ کو کیا کروں گا۔ اس قسم کی باتیں ہیں۔ شیخ عبدالحق نے اعتراض کیا خواجہ پر، مجدد پر، اور کہا کہ توہین کر رہے ہیں آپ۔ تو شیخ عبدالحق نے ایک کتاب لکھی مجدد کے خلاف، اس کا نام ہے اخبار الاخیار، ہندوستان کے تمام اولیاء کا تذکرہ ہے، اور اس میں ثابت کیا کہ اولیاء بڑے لوگ ہیں، یہ ہے وہ ہے، سب کچھ ہے۔ جب کتاب مکمل ہوئی شیخ عبدالحق کو ایک عارضہ پیش آیا، اٹھ نہیں سکتے تھے۔ خواب دیکھا کہ تمام اولیاء ہند کا سرتاج مجدد کا قصہ کیوں نہیں لکھتے، وہ لکھو۔ چنانچہ شیخ عبدالحق نے دوبارہ لکھا کہ میں نے اخبار الاخیار لکھی، جتنے مجھے معلوم تھے وہ اولیاء کا تذکرہ کیا، لیکن افسوس، صد افسوس، تمام اولیاء کا سرتاج، تمام صوفیاء کا سالار، تمام علماء کا جرنیل، تمام محققین و مدققین کا زبدہ، خلاصہ، سورج اور چاند، شیخ احمد سرہندی کا تذکرہ جب تک نہ کروں میری کتاب ادھوری ہوگی۔ مجدد ورطہ خپل کرامت زور ورطہ اخر ہوگا۔ اللہ اللہ